يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی و بڑائی، عظمت و کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ہدایت دی. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت، انسانیت کی رہبری کے لیے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں رکھا اور بہت ساری چیزوں کی اجازت دی اور کچھ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا، اور انسانی تاریخ میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت محسوس کی، انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور یہ بات واضح کر دی کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے لوگ کامیاب رہیں گے اور ہدایت کو چھوڑنے والے لوگ گمراہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری ہدایت آ گئی، ہدایت کی اتباع کرنے والے لوگ کبھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. والذین کفروا، جن لوگوں نے ہدایت کا انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا انتظام کیا. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے قانون ہیں، جن کے اعتبار سے، جن کے حساب سے ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے. ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا ہی میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. گویا اگر انسان کو ہدایت پانا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا پانا ہے، یا ایسے لوگوں کے زمرے میں، گروپ میں خود کو شامل کرنا ہے جو اللہ والے ہیں، تو اللہ کی ہدایت یعنی قرآن کریم کی پیروی کرنی ہے. اور یہ سب کے لیے ہدایت. جہاں قرآن کریم ہدایت ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہدایت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے، دھیرے دھیرے اس معاشرے کی شرکیات سے، اس کی برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہونے لگی، اور آپ اپنے مالک حقیقی کو تلاش کرنے کے لیے غار حرا کی طرف نکل جاتے تھے، کئی دنوں تک نہیں آتے تھے.
معبود حقیقی کو تلاش کر رہے ہیں اس مکہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اقرا، کہ محمد آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ تو جہاں قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی لفظ اقرا ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سب سے پہلی کڑی ما انا بقاری ہے۔ جہاں قرآن کریم ہدایت ہے، وہیں حدیث رسول بھی ہدایت ہے۔ تو ہمارے لیے ہدایت ہے قرآن کریم، ہمارے لیے ہدایت ہے حدیث رسول۔ اسی لیے صرف اور صرف قرآن مجید اور حدیث رسول ہی کی اتباع میں ہماری کامیابی ہے۔ کیوں ہمیں قرآن مجید اور حدیث رسول کی اتباع کرنی ہے؟ کئی اسباب قرآن کریم نے بڑے واضح انداز سے بتائے ہیں، انہی میں سے چند اسباب کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اتباع کا حکم دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کیجئے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے پیچھے مت پڑیے۔ دوسری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب کیا گیا، فاستمسک بالذی اوحی الیک، اس چیز کو پکڑیے، اس چیز کو اختیار کیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اور یہی وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا چیز کی گئی ہے، اللہ نے کیا نازل کیا گیا ہے، ہم میں سے ہر شخص جواب دے گا کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ جہاں قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے، وہیں حدیث رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو ہے پتہ یہ چلا کہ جہاں قرآن مجید وحی ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی کے درجے میں ہیں، اور جو اللہ نے بھیجا ہے اسی کی اتباع کر کے ہم کو ہدایت والا بننا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ نے نہیں بھیجی، کچھ اور نازل نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن مجید ہے، حدیث رسول ہے۔ دوسری وجہ کہ ہم کو قرآن اور حدیث ہی کی اتباع کیوں کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو غلطیوں سے، خطاؤں سے پاک ہے۔ ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کی اتباع کر رہے ہیں، اگر اس میں ہی کمی ہے تو متبعین میں تو کمیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ضروری ہے کہ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ خطاؤں سے، وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سلسلے میں فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم انہ لکتاب عزیز، کہ جب کافروں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آئی تو اس کا انکار کر دیا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ نہ قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی ٹکڑا، کوئی لفظ نکالا جا سکتا ہے، اور نہ کوئی لفظ اس میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی صفت ہے، یہ صفت قرآن کریم کی حاصل ہے، اس لیے اتباع قرآن کریم کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی آسمانی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ قرآن کریم میں لی ہے۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قرآن کا استعمال نہیں کیا۔ جب نے قرآن کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، نہیں، اللہ نے کہا ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کریں گے۔ تو ذکر جہاں قرآن کریم ہے وہیں حدیث رسول بھی ذکر ہے، وہیں حدیث رسول بھی ذکر ہے۔
اسی لیے جہاں مساجد میں قرآن کریم کے ذریعے سے کہ ان کے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو، لوگ دین سے جڑیں، وہیں حدیث رسول کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص کیا تھا کہ میری آپ حدیثوں کو لکھتے رہیں، جو میں بول رہا ہوں، جو میرے اعمال ہیں آپ اس کو لکھتے رہیں۔ مکہ کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان ہے، ایک انسان کی زندگی کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی وہ خوش ہے، کبھی وہ غم میں ہے، کبھی وہ غصے میں ہے، مختلف حالتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کی تمام باتوں کو لکھا جائے کیسا مناسب ہے؟ عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسا اعتراض کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اکتب، آپ لکھو، فوالذی نفس محمد بیدی لا یخرج منہ الا حق، کہ آپ لکھتے رہو، اللہ کی ذات کی قسم ہے اس زبان سے کوئی ناحق بات نہیں نکل سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ ایسا نکلا ہی نہیں کہ جو صحیح نہ ہو، ساری چیزیں صحیح ہیں، ساری چیزیں درست ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو ہمیں اتباع ان چیزوں کی کرنی ہے جو محفوظ ہیں، جو خطاؤں سے، جو غلطیوں سے پاک ہیں۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے ہمیں قرآن اور حدیث ہی کی اتباع کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، جا بجا آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اعمال ضائع ہو جائیں گے جب ہماری اطاعت کا، ہماری فرما برداری کا معیار بدلے گا، ہمارے اعمال قرآن اور حدیث سے مخالف ہو جائیں گے، تو ہمارے اعمال گرچہ ہم کو دیکھنے میں خوبصورت لگیں، اچھے لگے، بھلے معلوم ہوں، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اس پر مہر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر مہر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو قرآن کریم اور حدیث رسول ہی کی اتباع کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ خطبات میں ذکر کر رہے ہیں، ہر خطبے میں یہ شامل ہوتا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، سب سے بہترین کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، سب سے بہترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اور کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بنیادی طور پر قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے اہم ہیں، انہی کی اتباع ہم کو کرنی ہے، انہی کے پیچھے ہم کو چلنا ہے۔ ایک اور بڑا اہم سبب، قرآن کریم کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی جہنم کا اور جنت کا ذکر کیا ہے، معیار قرآن ہے، معیار حدیث ہے، ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے پورے قرآن کریم میں۔ جنت میں جائے گا قرآن اور حدیث کی اتباع کر کے، جہنم میں جائے گا ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے لیمٹس ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنتوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ومن یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، جو نافرمانی کرے گا رسول کی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ معیار اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جنت میں جانے کا سبب، جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے، وہ قرآن کریم اور حدیث رسول ہماری زندگی میں ہے کیسا، ہم نے سمجھا کیسے ہے، ہم نے عمل کیسا کیا ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ بے شمار اسباب، میں نے صرف گنتی کے چند اسباب کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک آخری سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اتنے فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ حق پر ہوگا، باقی سارے فرقے باطل ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا فرقہ ہوگا کون؟ نبی کا جواب تھا ما انا علیہ و اصحابی، معیار طے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اور حدیث رسول کے علاوہ کون سی تیسری چیز تھی
جسے دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا. کوئی تیسری چیز نہیں تھی. جو دین کا حصہ ہو وہ قرآن کریم ہے، وہ حدیث رسول ہے. کوئی تیسری چیز معیار نہیں تھی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو اتباع ہونی چاہیے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہونی چاہیے. ان چیزوں کو سننے کے بعد جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے کیسے، سیکھیں گے کیسے، جانیں گے سب کیسے. باطل سے باطل فرقہ اپنی دلیل اسی قرآن کی آیت سے رکھے گا، اسی حدیث سے رکھے گا. اس کی دلیل ان دونوں کتابوں کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ہوگی. آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھیجا. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا، اور دین میں، اسلام میں، مذہب میں صحابہ کی ایک اہمیت طے کی گئی. اہمیت یہ ہے، معیار صحابہ ہیں ہمارے لیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر بعد میں آنے والے لوگوں کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح سے، صحابہ کے ایمان کی طرح سے ہوتا ہے تو وہ لوگ کامیاب ہیں. ایمان یہ صرف یقین کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا بھی نام ہے. ایمان عمل کا نام ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ صحابہ سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. آج قرآن کی آیت سے کوئی آدمی جو تم کو سمجھا رہا ہے وہ صحابہ نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. یہ مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تاریخ پیدائش کو لے کر کے عید منائی جاتی ہے. پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، روڈز بلاک کیے جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو، صحابہ کی زندگیاں دیکھو. جب خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، اسلامی فتوحات ہوئیں، علی رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے پاس کثرت کے ساتھ مال آتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے. آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ دولت تھی ان کے پاس. کبھی حساب لگائیے، سیرت کو پڑھیے، لیکن کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی یہ چیزیں کی ہیں؟ آپ نہیں پائیں گے. یہ خرافات جو پیدا ہوئی ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے حدیث کو چھوڑا. ہم نے قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے جیسا صحابہ نے ہم کو نہیں سمجھایا ہے، جیسا رسول نے ہم کو نہیں سمجھایا ہے. یہ ہماری دماغ کی اپنی اپج ہے، اپنی کوشش ہے کہ قرآن کو ہم اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں جیسا صحابہ نے نہیں سمجھا ہے. صحابہ ہم سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، نبی کے لیے جان نچھاور کرنے والے تھے. نبی کا حکم سن کر کے اپنی زندگی، اپنی خواہشات، اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دینے والے تھے. آج کا مسلمان جو اذان سن کر مسجدوں میں نہیں آتا ہے وہ نبی کے پیدائش پر خوش ہو کر کے اس کو جنت مل جائے گی. ابو لہب نے نبی کی پیدائش کی خبر سنی تو جس بادی نے اس کو خبر دی تھی اس کو آزاد کر دیا، لیکن نبی سے نفرت کا، نبی سے جو اس نے دشمنی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں اس کے خلاف، اس کے جہنم کی ایک خوشخبری دے دی گئی، وارننگ دے دی گئی. تو محبت کا اظہار اس طریقے سے کرو جیسا صحابہ نے کیا ہے. نبی کی کوئی بات آپ تک پہنچ جائے تو آپ فوراً نبی کے سامنے، ان کی بات کے سامنے اپنی خواہشات، اپنی کوششیں، اپنی سوچ، اپنی فکر سب کو دھراسائی کر دو، ختم کر دو ساری چیزوں کو. اور اگر آگے رہے گی کوئی بات تو نبی کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، صحابہ کی بات ہوگی. دین میں اسلاف امت کی، صحابہ کے فہم کی بڑی اہمیت ہے. قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے تو فہم صحابہ کا فہم اہم ہے، ائمہ سلف کا فہم اہم. ہم قرآن کریم کو من مانی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کو صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے ائمہ دین کو سکھایا. آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں. ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی پھیلا دی گئی لوگوں کے درمیان
کہ اگر آپ 4 ائمہ ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو گے تو آپ صحیح راستے پر ہو۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، اگر دین کی ساری باتیں صرف 4 لوگوں میں محیط کرنی ہوتی تو ان سے کہیں عظیم شخصیت خلفائے راشدین کی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی، علی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ دین کو کیوں نہیں محیط کر دیا گیا 4 لوگوں میں؟ 4 صحابہ میں۔ وہ ائمہ دین ہیں، ان کی تعظیم، ان کی عظمت، دین کے سلسلے میں ان کی رائے، اس کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ ہم کسی کو خاص کر لیں کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، جو مانیں گے، جو کہیں گے وہ مانیں گے، اور جو اس چیز سے منع کر دیں گے اس سے رک جائیں گے، یہ اختیار، یہ مرتبہ، یہ رتبہ نبی کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ وہ انسان تھے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور یقینی ہے غلطیاں ہوئی ہیں، ہر شخص سے ہوتی ہیں۔ آپ وہ درجہ مت دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ ان کی غلطیوں کا اعتراف کیجئے، ان سے جو کمی، جو کوتاہی، ان کے رائے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو تسلیم کیجئے، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو، حدیث رسول کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی کے جس بھی موڑ پر ہیں، جیسا ہم اپنے آپ اپنی دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا اپنے دینی جو علم ہے اس میں اضافے کی کوشش کریں، دین سیکھیں، اپنے بچوں تک دینی تعلیم پہنچائیں۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء